السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول فقہ کے حوالے سے بعض وقت طلباء عام اور مطلق کے اندر فرق میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اور وہ پریشانی کا سامنا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مطلق ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ خاص کی قسم ہے، اور عام ایک الگ اصطلاح ہے جو بالکل مطلق خاص کی مخالف ہے۔ اب اس وجہ سے پھر طلباء پریشان ہوتے ہیں کہ مطلق میں بھی ہم عموم دیکھتے ہیں جو کہ خاص کی قسم ہے، اور عام میں بھی ہم عموم دیکھتے ہیں، تو پھر عام اور مطلق میں کیا فرق ہوا؟ تو اس حوالے سے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مطلق خاص کی قسم ہے، وہ ٹھیک ہے، خاص کی واقعی قسم ہے، لیکن مطلق اور عام کے اندر دونوں کے اندر جو ما بہل اتفاق ہیں وہ ہے عموم۔ عموم دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اب یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہم دونوں میں عموم کہتے ہیں تو پھر تو فرق نہیں ہوا، عام اور مطلق میں فرق نہیں ہوا، تو کچھ فروق ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں سمجھیں تو انشاءاللہ عام اور خاص مطلق اور عام کے اندر فرق کرنے میں انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی۔ تو صرف دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ جو عام ہوتا ہے اس کے عموم کے اندر عموم شمولی ہوتا ہے، اس کا جو عموم ہوتا ہے وہ شمولی ہوتا ہے۔ مطلق کا جو عموم ہوتا ہے وہ عموم بدلی ہوتا ہے۔ یہ دو اصطلاحات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو آپ کو دونوں میں فرق واضح ہو جائے گا۔ عام اس کا عموم شمولی ہے، مطلق اس کا عموم بدلی ہے۔ شمولی اور بدلی کا کیا فرق، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، شمولی کا مطلب یہ کہ عام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عام کا کوئی صیغہ ہے، رجال، الرجال، المسلمون، المؤمنون، حکم لگاتے وقت عام کے اندر سب پہ حکم لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں عموم شمولی۔ اگر آپ المسلمون پہ حکم لگائیں گے تو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے مسلمون کے اندر کسی کو خارج کر دیا، وہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ تخصیص العموم، عموم کو خاص کرنا، لیکن عموم کے اندر جو عموم ہوتا ہے عام کے اندر وہ شمولی ہوتا ہے، سب پہ حکم لگتا ہے، اس کے اندر استثناء نہیں ہوتا۔ لیکن مطلق کا عموم جو ہے وہ بدلی ہے، اس میں سے ایک ایک فرد پہ الگ الگ حکم لگتا ہے۔ مثلا رجال، اب رجال جمع کا صیغہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ جمع کا صیغہ تو عام میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رجال کے اندر جب ہم حکم لگائیں گے تو رجال سارے آدمیوں پہ نہیں لگائیں گے، بلکہ فردن فردن ایک ایک پر ہم حکم لگائیں گے۔ تو جب آپ کے ذہن میں فردن فردن کی بات آئے گی تو آپ خاص میں چلے گئے، جب خاص میں چلے گئے تو پھر یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مطلق واقعی خاص کی قسم ہے۔ تو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عموم عام کے اندر جو عموم ہوتا ہے وہ عموم شمولی ہے۔ حکم لگاتے وقت عام پر آپ نے سارے رجال، مسلمون، مؤمنون سب پہ حکم لگانا ہے، استثناء جائز نہیں ہے اس میں، لیکن مطلق کے اندر فردن فردن حکم لگتا ہے، سب پہ حکم نہیں لگتا۔ اور اسی طرح یہ ایک اہم فرق ہے، بڑا فرق ہے، اس سے آپ کو بڑی آسانی ہوگی دونوں اصطلاحات کی سمجھنے میں۔ مزید کچھ فروق ہیں، مثلا عام کے اندر استثناء نہیں ہو سکتا۔ عام میں عام کا کوئی صیغہ ہو، الرجال، المسلمون، العراقیون، الپاکستانیون، جب یہ آپ بطور عام استعمال کریں گے تو آپ استثناء نہیں کر سکتے، تخصیص کر سکتے ہیں، تخصیص العموم وہ الگ چیز ہے، استثناء جائز نہیں ہے۔ لیکن مطلق کے اندر استثناء جائز نہیں ہوتا، عام کے اندر استثناء جائز ہے۔ معذرت، اس میں تقدیم تاخیر ہو گئی، عام کے اندر استثناء جائز ہے لیکن مطلق کے اندر آپ استثناء نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مطلق کا تعلق صفات سے ہوتا ہے،
عام کا تعلق افراد اور ذوات سے ہوتا ہے. مطلب اگر آپ جمع کا صیغہ استعمال کریں گے رجال تو گویا کہ یہاں پہ آپ رجال کی جنس کی بات کر رہے ہیں، جنس رجال. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فتحریر رقبۃ، تو رقبۃ ایک صفت کا نام ہے اور یہی مطلق فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، اب اس کو آپ نے مقید بنا لیا. اسی طرح مطلق ہمیشہ نکرہ ہوگا، لیکن عام وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ فروق ہیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے. سب سے پہلا فرق جو میں نے بتا دیا کہ عام کے اندر جو اس کا عموم ہے وہ شمولی ہے، مطلق کے اندر جو عموم ہے وہ شمولی نہیں ہے، وہ بدلی ہے. بدلی کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ ہر ایک پہ الگ الگ حکم لگتا ہے، فردن فردن حکم لگتا ہے. جب آپ نے الگ الگ ایک ایک پر الگ حکم لگا دیا، مثلا طلباء ہیں، آپ نے کہا کہ الطلاب مریضون، تو آپ نے یہاں پہ مریضون طلاب کے اوپر جو آپ مرض کا حکم لگا رہے ہیں، بیماری کا حکم لگا رہے ہیں، یہ آپ سب پہ دفعتاً واحدتاً نہیں لگا رہے، بلکہ آپ الگ الگ ایک ایک پر حکم لگا رہے ہیں. تو جب آپ الگ الگ فردن فردن پہ حکم لگاتے ہیں تو آپ یہ مطلق استعمال کر رہے ہیں جو کہ خاص کی قسم ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں المؤمنون ذهبوا، تو یہاں پہ آپ دفعتاً واحدتاً سارے مومنون پہ ذہاب کا حکم لگا رہے ہیں، ایک ایک پہ نہیں لگا رہے. تو اس فرق کو آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. باقی عام کی تعریف، مطلق کی تعریف وہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ جس میں پریشانی ہوتی ہیں، کتابوں میں بعض اوقات یہ تعریفات نہیں ملتی. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور باقی دروس کا سلسلہ چلتا رہے گا. آپ الفلک اکیڈمی یوٹیوب پہ ہیں، وہاں پہ بھی دروس دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اور اجرا کی کوشش کریں، یہ جو کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں اس میں آپ اجرا کی کوشش کریں، قرآن سے دیکھیں، حدیث سے دیکھیں، تاکہ یہ فن آپ کا اپنا ہو جائے. اس فن سے بڑی اجنبیت ہیں آج کل، تو یہ اجنبیت ختم کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.